الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت حافظ قاری محمد خالد مجاہد صاحب، محترم قاری اسماعیل انصاری صاحب، ذی وقار علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ میں اپنا منصبی فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کے سرمایہ اپنے نام کی طرح انتق مجاہد محترم قاری محمد خالد مجاہد صاحب کو سرزمین میاں چنوں پر خوش آمدید کہوں، اور یہ وہ شخصیت آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہیں جن کا دیکھیں یہ کتنا چھوٹا سا ادارہ ہے اور جنگل میں ایک منگل کی طرح ہے۔ جب بھی ہم اپنے جماعت کے جید علماء اکرام سے پروگرامز کے لیے وقت لیتے ہیں تو اللہ شاہد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا پنڈال 4 مرلے کا ہے یا 4 ایکڑ کا ہے۔ یہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک جس محنت سے، جس لگن سے پہنچاتے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو ایمان والی، صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرا اپنے علماء اکرام سے شکوہ بھی ہے اور فخر بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اسی بات پر شکوہ ہے، اسی بات پر فخر ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ جب ہمارے علماء کرام آتے ہیں، یہ اتنے عاجز آدمی ہیں، تربیت ہمارے اہل حدیثوں کی ایسی ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو کبھی سامنے نہیں رکھا، اپنے علم کو نہ اس پر کوئی فخر کیا ہے، نہ اس پر کبھی اس طرح کی بات کی ہے، نہ ہی آپ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ہم جب آئیں تو ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کریں، ہمیں وہاں سے لے کر گلوں میں ہاتھ ڈال کے لے کے آیا کریں۔ یہ ان کی عاجزی ہے۔ اب شکوہ کیا ہے؟ یہ ان کی عاجزی پر ہمیں فخر ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ جب آپ کی تربیت یہ ہوتی ہے، میرے اور آپ کے پاس جتنا علم ہے نا، وہ ان کی ہوئی گفتگو سے ہے۔ آپ پنڈال میں بیٹھے جو علماء کرام کے علاوہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ مجھے بتائیں کس مدرسے کے کوالیفائڈ ہیں۔ مجھے اگر وضو کرنے کا طریقہ آیا تو کنہوں نے بتایا؟ میں اگر طہارت کرتا ہوں شریعت کے مطابق تو کنہوں نے بتائی؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیسے؟ ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو کس نے ہمیں سکھایا؟ ہمیں اگر معاملات، دنیاوی معاملات ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہماری تربیت کون کر رہا ہے؟ ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء کرام یہ تربیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ استاد ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا جب ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ مجھے یہ ہمیں جو غلط فہمی ہے کہ میں کسی مدرسے میں پڑھوں گا، کسی اسکول میں جو پڑھوں گا، وہاں جو استاد ہوگا وہی میرا استاد ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بڑی چیدہ کہی ہیں نا کہ ہمیں وضو کرنا، نماز پڑھنی، قرآن پڑھایا، یا جس طرح کی باقی معاملات زندگی کے سکھائے ہیں، جو دین اور شریعت میں نے اور آپ نے سمجھی ہے، میں بھی کسی مدرسے کا کوالیفائڈ تو بندہ نہیں ہوں، یہ جو جتنی سمجھ آئی ہے ہمیں، یہ کن لوگوں نے ہماری تربیت کی ہے؟ علماء کرام نے کی۔ اپنے دن رات کا سفر کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے نجی مصروفیات کو چھوڑ کے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاں رشتہ داروں کی فوتیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے ہاں شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کی معاملات نہیں ہیں؟ جب یہ ہماری ایک آواز پہ یہاں آتے ہیں، بات میرا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے علماء کرام ضرور کہتے ہیں کہ یار آپ اتنی ہمارا ایسے استقبال نہ کریں، ایسی وہ بات نہ کریں، لیکن میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی نہ صرف عزت کریں، بلکہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، روحانی باپ،
در حقیقت میری اور آپ کی آخرت سنوارنے میں جو کردار ہمارے علماء کرام کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی بے انتہا عزت کریں۔ شکوے والی بات جو یہ ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تربیت، یعنی ان کی ایسی تربیت ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے یہ اس ممبر اس منہج کا ایک منفرد اعزاز ہے کہ جب بھی کوئی بات قرآن و سنت سے ہٹ کے کی جائے گی، آپ کو یہ حق اور استحقاق علماء کرام دیتے ہیں کہ آپ اسی وقت اٹھ کے پوچھ لیں۔ یہ صرف اہل حدیث کا منہج ہے۔ آپ مجھے پتہ ہے میں جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں یہ سرنگیوں کے ساتھ، سروں کے ساتھ، ڈھول دھمکے کے ساتھ، یہ آگے بھنگڑے ڈالتے ہوئے آتا ان کو ایک چیز نہیں ہے، آخرت آپ کی وہ خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں بیٹھو، چومو ہمارے پاؤں، ان کے ہم پاؤں چومنے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے ہماری تربیت کی، زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتائے اسلام و شریعت مطابق۔ اگر وہ ہمیں کہتے کہ ایسا نہیں، لیکن ہمارا فرض تو بنتا ہے نا کہ علماء کرام کی عزت اور آنر کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ محترم خالد مجاہد صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کبھی اس بات کا نہیں دیکھتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون سا پروگرام چھوٹا ایسا۔ مجھے پتہ ہے آپ کے سامنے ہزاروں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے ایسے پنڈالز میں بھی آپ جاتے ہیں جہاں ایکڑوں میں پنڈال ہوتا ہے۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ میں آپ کا میاں چنو احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں، اور جو اس محفل میں شریک ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔